میلاد النبی کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے سیرت کا لفظ زبان پر بہت کثرت سے آتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو عربک میننگ سیرت کے معنی ہے کہ پچھلے زمانے میں جب اونٹوں کے قافلے چلتے تو پہلا اونٹ جس کو راستہ معلوم ہوتا وہ صحرا میں جہاں پر قدم رکھتا، پچھلا اونٹ اس کے قدم کو فالو کرتا، بالکل نقش پا کے اوپر وہ اپنے قدم رکھتا، پھر تیسرا دوسرے کی، چوتھا تیسرے کی، اس طرح لامتناہی سلسلہ چلتا۔ تو سیرت کہتے ہی اس کو ہیں کہ 100% آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شان قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ ارفل اور کامل نبی کی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اتباع، پیچھے چلنا۔ کیا کہنے، واہ واہ، یہ ناظرین کرام اس سے بہترین تشریح، ماشاءاللہ اس سے بہترین تشریح جو اس وقت مفتی فضل سبحان صاحب نے اتنی محبت سے کی ہے، کتنا یعنی آپ نے جو تشریح کی ہے وہ بھی اتباع کی چاشنی کے ساتھ کی ہے، اس میں اتنی خوبصورت چاشنی تھی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے مفتی فضل سبحان صاحب کی اس خوبصورت گفتگو کو اگر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں، جو کہ بہت ناممکن ہے، سمیٹی نہیں جا سکتی، اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، تو بالکل اس طرح ہے کہ اطاعت تو وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں اور کر لیا جائے، اور اتباع وہ ہے کہ جو حکم دیں یا نہ دیں، بس ان کو دیکھ کر جیسا انہوں نے کیا ویسا کیا جائے۔ اور مجھے اس پر ایک مثال یاد آتی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ اونٹنی پر بیٹھے اور مسکرا دیے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں مسکرائیں؟ کہہ لیں مجھے پتہ نہیں، بس ایک مرتبہ رسول مسکرائے تھے تو میں بھی مسکراتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی آپ بتائیے، آپ کی زبان سے اچھا لگے۔ قرآن کریم میں رب کریم فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، بدلے میں میں کیا دوں گا؟ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اللہ کسی سے اگر محبت کر لے، من کان للہ کان اللہ لہ، جس کے اللہ بن جائے اللہ اس کے کیا ہی اچھا بدلہ ہے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ چھوٹا سا نقطہ کہ اتباع صورت میں اور سیرت میں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورت میں ایسی اتباع اور اقتداء کی، امامہ ایک جیسا، داڑھی مبارک ایک جیسی، کرتا مبارک ایک جیسا، نوارد آ کر پوچھتا من منکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر سیرت کی بات کرتے ہیں تو آمنہ کے لال کے اوپر جب وحی آئی غار حرا میں، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، گھبرا گئے، تو خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کی 4 صفات بیان کی کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو کما کر دیتے ہیں، تقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ایک موقع پر صدیق اکبر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ایک کافر کہتا ہے میں آپ کو ہجرت کرنے نہیں دوں گا، آپ کی امان میں لیتا ہوں، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، تحمل الکل، تکسب المعدوم، تقری الضیف۔ جو صفات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے میرے سرکار کے لیے بیان ہوتی ہے، وہی صفات ہو بہو من وعن ایک کافر کی زبان سے صدیق اکبر کی شان میں بیان ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس کی بھی خوبصورت انداز میں آپ نے جو بیان کیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ چونکہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میں یہ بھی بتانا چاہوں گا ناظرین کرام کہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ جب تشریف لائے تھے اور زملونی ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور تو اس وقت جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ایک سمجھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبوت سے گھبرا گئے تھے، اور جو جواب دیا ہے اسی سے خود جواب مل جاتا ہے۔ دراصل ایک بہت بڑی ذمہ داری مل رہی تھی اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا میں یہ ذمہ داری ادا کر سکوں گا، تو جواب دیکھیے کیا ملا۔ جیسے میں مثال کے طور پر آپ سے یہ کہوں کہ اب میں جیو کا وائس پریزیڈنٹ ہو گیا ہوں، اب پتہ نہیں میں کیسے ادا کروں گا اس کی ذمہ داری کو، تو اب میرا دوست مجھے کوئی بتائے کوئی بات نہیں، آپ تو اینکر بھی اچھے رہے ہیں، آپ نے تو اور بھی ذمہ داریاں اچھی نبھائی ہیں، آپ نے تو اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے، آپ تو اپنے سارے جو آفس کی ٹیم ہے ان کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، تو آپ یہ بھی اٹھا لیں گے۔ تو یہی جواب دیا حضرت ختیجہ نے، آپ کیوں گھبراتے ہیں آقا،
آپ یہ ذمہ داری بھی اٹھا لیں گے، کیونکہ آپ نے تو یتیموں سے محبت کی ہے، بیواؤں کا خیال رکھا ہے، سب کا خیال رکھا ہے، آپ ہر ذمہ داری پہ پورے اترے ہیں، آپ نبوت کی ذمہ داری پر بھی پورے اتریں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت فضل سبحان صاحب کی گفتگو ہے، اور جب ایسی گفتگو ہوتی ہے تو یہ عشق کے رنگ اس میں نظر آتے ہیں، اور جب یہ عشق کے رنگ ہوتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان رنگوں میں ہم رنگ جائیں، کیونکہ جب تک عشق کے رنگ میں نہیں رنگیں گے اس وقت تک گل و گلزار نہیں ہوں گے، اس وقت تک اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ رنگ ہے، یہ جو عشق کا رنگ ہے، اس میں ہمیں رنگے گا کون؟ ہم نے ایسے ہی تو آج احمد رضا کو یہاں نہیں بلایا ہے، تو ہمیں عشق کے رنگ میں وہ رنگیں گے، اور اسی طرح رنگیں گے جیسے ہمیں فضل سبحان صاحب نے رنگایا، اور یہ کہہ کر رنگیں گے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹائٹل ہے ہمارا کہ جیو عشق میں نبی کے، میرا خیال ہے کہ یہ اپنے اندر ہی بہت سے معنی رکھتا ہے کہ جو سرکار کا عاشق جس کو عشق حقیقی نصیب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر وہ ایک عاشق ہونے کے ناطے اپنے بھائی کا بھی احساس کرتا ہے، وہ شریعت کی کسی حد کو پامال نہیں کرتا، اور آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی عشق کے رنگ فرمائش بھی آئی تھی، آپ نے بھی حکم دیا، پیش کر رہا ہوں۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گئے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گئے، وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں ہر لحظہ گہر بار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گئے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گئے، وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں ہر لحظہ گہر بار۔ ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں، وہی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار۔ ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں، وہی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، کہہ دو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اور آرزو یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر، ہو مطہر، ہو منور، ہو مصفا و مجلہ، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار۔ اللہ 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 اللہ۔ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر، ہو مطہر، ہو منور، ہو مصفا و مجلہ، در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شگ ابرار۔ جن کے قدموں کی چمک، اللہ اللہ، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔